السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیوں لگائی کہ وہی ساری مخلوق کی روح کو قبض کریں گے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھے، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو ہماری اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آل والے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے 2 صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری صورت بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ کے سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں، یعنی کہ مل گئیں۔ اس سے یہ اسرائیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ دوبارہ اڑ کر آسمان اول پر آ گیا، وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالحہ ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام ولی رکھا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، پھر چھٹے آسمان پر، اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ بچی زمین و آسمان پر کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کے بعد عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس تک حق تعالیٰ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا تاکہ میں تیری قدرت دیکھ سکوں اور تیری اور زیادہ عبادت کر سکوں۔ اللہ نے حکم دیا اسرافیل علیہ السلام کو اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا تو نظر اس کی اس نوشتے پر جا پہنچی کہ لکھا ہوا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود مشہور کر دے گا۔ اسرائیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس کھڑا ہو کر روتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اسرائیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے سزا اس کی ہے۔ اسرائیل نے کہا خداوند جو شخص اپنے رب کا اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل تو اس کو لکھ دے، تو اسرائیل نے لکھ دیا لعنت اللہ کی اس پر جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا اسرائیل کو کہ بہشت میں جا کر خزانچی رہو، اور 1000 تک وہ خزانچی رہے، اور ایک دن اس جہان کا اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے اس کو اس قسم کی دہائی کی کہ جبرائیل برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کر جا، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد عاصی و گناہ گار ہوگی، میں مسکین خاک پا ہوں، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام باز آئے اور وہ خاک نہ لے کر گئے۔ پھر اللہ پاک نے میکائیل اور پھر اسرافیل سے کہا کہ یہ کام سر انجام دو۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا اور پھر وہ بھی واپس چلے گئے۔
تب اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، اس کو بھی زمین نے منع کیا، مگر انہوں نے نہ مانا اور کہا جس کی قسم تو مجھے دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل ایک مٹھی خاک لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان کو قبض کرنے پر تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے عرض کی یا اللہ تیرے بندے مجھے اپنا دشمن جانیں گے، مجھے گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا، ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار ہو کر مرے گا، تب تجھ کو کوئی بھی دشمن نہ جانے گا۔ میں کسی کو درد میں مبتلا کر دوں گا، میں کسی کو تبدک میں مبتلا کر دوں گا، میں کسی کو پانی میں غرق کر کے مار دوں گا، میں کسی کو آگ میں جلا کر مار دوں گا، تب تک کو کوئی بھی اپنا دشمن نہیں جانے گا۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ اسرائیل نے مارا، آج سبھی اپنی موت سے مرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ کمنٹس میں بتایا کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔